قرآن کریم کے سیاق و سباق یعنی اگلی پچھلی آیتوں میں اہل بیت سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج پاک ہے. اس جگہ انہی سے خطاب ہے, انہی کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے. لہٰذا قرآن کی روشنی میں اس آیت میں اہل بیت سے مراد یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج ہیں, ہماری مائیں. دوسرا, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر اولاد پاک کو بھی اس میں شامل فرمایا. حدیث شریف کی روشنی میں اس فضیلت میں اولاد پاک بھی شامل ہے. سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت یہ فرض ہے. چنانچہ دوسری آیت کریمہ سنیے, پارہ نمبر 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. حضرت علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, اس آیت کریمہ کے ایک معنی یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, اے لوگوں میں تمہیں دین سکھاتا ہوں, تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تم تک پہنچاتا ہوں, اس پر میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں چاہتا, البتہ میں تمہیں قرابت داری کی محبت کی نصیحت کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, آپ کے رشتہ داروں یعنی آپ کی ریلیٹیوز کی محبت, یہ دین کے فرائض میں سے ہے. سبحان اللہ. کس نے کیا خوب کہا کہ قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ, ان میں ایسا جمال رکھا ہے. سبحان اللہ. امام حافظ محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں, بڑی علمی شخصیت تھے, علم حدیث میں آپ کا بڑا مقام ہے. آپ نے روایت ذکر کی, لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی, بڑی سننے جیسی بات ہے. آپ بیمار ہو گئے. اس سلسلے میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی جنتی صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں, ان سے کہا کہ آئیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, اور سارے صحابہ ہی الحمدللہ نیکیوں کے حریص تھے, البتہ ان کی اس وقت کوئی کچھ مصروفیت تھی, لہذا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ساتھ چلنے سے انکار کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں جو ترغیب دلائی, تاریخ کے اندر وہ الفاظ کس سنہرے حروف سے لکھے گئے, فرمایا اے زبیر, کیا آپ نہیں جانتے کہ بنو ہاشم کی عیادت کے لیے جانا سنت اور ان کی زیارت کرنا نفل عبادت ہے. سبحان اللہ. کیا خوب فرمایا استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. یعنی ہم غلاموں کی بس کی بات نہیں کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے فضائل و برکات بیان کریں, ان کے فضائل تو خود ان کا رب کریم بیان فرما رہا ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیو, اہل بیت پاک کی کیسی نرالی شان ہے, ان کی صرف زیارت کر لینا ہی نفل عبادت کے برابر ہے. الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق بخشے. اللہ پاک کے فضل سے سادات کرام تقریباً دنیا بھر میں موجود, یہ بھی ان کی خصوصی شان ہے. یزید پلید نے سادات کرام کو دنیا سے مٹانے کی ناپاک کوشش کی تھی, مگر وہ خود مٹ گیا. الحمدللہ امام حسین کی اولاد پاک اب بھی دنیا بھر میں موجود ہے. خیر سادات کرام الحمدللہ دنیا بھر میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا کریں. اگر سید صاحب بیمار ہو جائیں تو ان کی زیارت کے لیے بھی جائیں, اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہنا چاہیے. اللہ پاک کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چونکہ اہل بیت سے تھے اس لیے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے, تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے.
کون کھڑے ہو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے. روایت میں کہ اگر ایسا ہو جاتا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہیں پیدل جا رہے ہوتے اور حضرت فاروق اعظم یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما سواری پر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی تعظیم کے لیے سواری سے اتر جایا کرتے تھے. جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ گزر جاتے تو دوبارہ سوار ہو جاتے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی سیدوں کا ادب نصیب فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ولی کامل، اس امت کے پہلے مجدد، وقت کے خلیفہ ہے. آپ نے ایسے کمال انداز سے خلافت کے فرائض سر انجام دیے کہ آپ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ایسے زبردست خلیفہ تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ سادات کرام تو سادات کرام رہے، خاندان مصطفیٰ سے کچھ بھی نسبت رکھنے والا کوئی آ جاتا اس کی تعظیم فرمایا کرتے تھے. چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ اولاد رسول نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے خاندان سے کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے دربار میں آیا. آپ انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، ان کا استقبال کیا اور عزت دیتے ہوئے انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیا. سبحان اللہ. یہ ہے نسبت رسول کا ادب ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ سادات کرام کو آتا دیکھیں راستے میں، مسجد میں، کسی محفل وغیرہ میں، ان کی زیارت کا شرف مل جائے تو ادب کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر کے ان کی زیارت بھی کریں اور خوب ادب بھی کیا کریں. اور اپنے شہری علاقے میں جو سادات کرام ہیں وقت نکال کر ان کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوتے رہیں. ذہن میں رہے کہ ان کی زیارت کے لیے جانا ہے تو ان سے خدمت نہیں کروانی بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے، اپنی آخرت سنوارنی ہے. لہٰذا ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، ان کی خدمت بھی کریں اور ہو سکے تو کچھ نہ کچھ مالی نذرانہ بھی پیش کر دیا کریں. ظاہر ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے ان کے نانا کا تو دیا ہوا ہے، ہم ان کی خدمت کا شرف پائیں گے انشاءاللہ الکریم. ان کے نانا جان خوش ہو کر ہماری بگڑی بنا دیں گے انشاءاللہ. تو حدیث پاک میں نا کہ جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرے تو وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا تو میں اس کا صلہ دوں گا. سبحان اللہ. اس حدیث پاک کے تحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے دو بڑی کمال کی باتیں ذکر فرمائی. فرماتے ہیں کہ محبوب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لقینی، یعنی روز قیامت جب وہ مجھ سے ملے گا، اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ سادات کرام کے ساتھ بھلائی کرے اگر ایمان سلامت رہ گیا تو روز قیامت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ضرور حاصل کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، یہ کتنا بڑا شرف ہے. قیامت کا ہولناک دن، سخت ترین گرمی، تپتی ہوئی زمین، آگ برساتا سورج، سامنا قہر کا، ساتھ ہی ساتھ ایک ایک عمل کا حساب بھی ہو رہا ہوگا. اندازہ لگائیے ایسی حالت میں اگر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا چہرہ مبارک دیکھنے اور دامن محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لپٹنے کا شرف مل جائے تو پھر اور چاہیے ہی کیا. انشاءاللہ الکریم اس ایک کرم سے ہی قیامت کی سب منزلیں آسان ہو جائیں گی. دوسرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا ایمان افروز نقطہ ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ بھلائی کی روز قیامت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی عطاؤں اور سخاوتوں کا یہ عالم ہے کہ ہم پڑھتے نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت کے ایک قطرے کا عالم یہ ہے کہ جیسے دریا موجیں مارتا ہو اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. آپ کے عطا کردہ ذرے میں اتنی چمک ہے جیسے سخاوت کے ستارے روشن ہو گئے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب غور فرمائیے جن کی عطائیں ایسی با کمال و با مثال ہوں، جو ایک قطرہ عطا فرما دیں تو نسلوں کو کافی ہو جائے، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب روز قیامت عطاؤں کا دروازہ کھولیں گے تو کیا کچھ عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے
مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. سبحان اللہ. روایت میں ہے کہ حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نامی آٹے کے مالدار تاجر تھے. ایک دن ان سے ایک سید صاحب نے آٹا مانگا. آپ تاجر تھے تو کہا کہ رقم لائیے. سید صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس رقم یعنی کوئی مال نہیں ہے. آپ میرا یہ قرض میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لکھ دیجیے. اللہ. حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا دے دیا اور یہ قرض اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لکھ لیا. اس معاملے کا علم جب مزید سید زادوں کو ہوا تو انہوں نے بھی آٹا لینا شروع کر دیا. قرض محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھوا دیا کرتے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس مال ختم ہو گیا اور وہ غریب ہو گئے. آپ اسی پریشانی میں تھے. ایک رات کو سوئے تو قسمت جاگ اٹھی. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ دنیا کے لیے کیا ہے تو میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ابھی دے دیتا ہوں، اور اگر تم نے یہ معاملہ میرے ساتھ آخرت کے لیے کیا ہے تو صبر کرو، بے شک میرے پاس بہت اچھا بدلہ ہے. یہ سن کر حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی جب بیدار ہوئے، رکت طاری ہو گئی، روتے روتے نیند سے بیدار ہوئے. ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا. چنانچہ جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے. کچھ دنوں بعد وہ ایک پہاڑ کے غار میں فوت شدہ حالت میں پائے گئے. لوگوں نے انہیں اٹھایا اور نماز جنازہ وغیرہ کے بعد دفن کر دیا. اس رات 7 نیک لوگوں نے خواب میں حضرت علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سبز ریشم کا حلہ یعنی قیمتی سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ جنت کے باغات کے اندر چل رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ علی بن ابراہیم آپ کو یہ نام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا. جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس پا لیا ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیدوں کے ساتھ نیک سلوک کیا کریں. اس تعلق سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو انداز ہے واقعی کمال ہے. ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے. اب سامنے کچھ منظر ایسا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کمرے کے اندر ہیں اور کوئی خاص مصروفیت چل رہی ہے جس کی وجہ سے اندر جانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا رہی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اندر جانے کی اجازت چاہی، انہیں بھی روک دیا گیا. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا تو چپ چاپ ہی آپ بغیر کچھ کہے واپس تشریف لے گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب آپ کی آمد کا علم ہوا تو فوراً گھر تشریف لانے کی دعوت بھیجی. آپ تشریف لائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا شہزادہ حضور واپس کیوں تشریف لے گئے؟ فرمایا میں نے سوچا کہ جب سگے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر مجھے کیوں ہوگی. یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا واقعی کمال کی بات ہے. احسان ماننا اس کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ انت احق بالاذن من، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو تشریف لانے کی کھلی اجازت دے دی جائے. کھلی اجازت دے دی جائے. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وَهَلْ أَنبَتَ الشَّعْرُ فِي الرَّأْسِ بَعْدَ اللَّهِ إِلَّا أَنْتُمْ، ہمارے سروں پر جو بال ہیں اللہ پاک کے بعد آپ ہی لوگوں کے سبب ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کی آل پاک ہی کا تو صدقہ ہے. اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ مبالغہ نہیں ہے، واقعی سچی بات ہے. جو کچھ ملا ہے یہاں تک کہ سانسیں جو چل رہی ہیں یہ بھی سید زادوں کے نانا جان محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے. بلکہ سچ کہوں میں اور آپ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا لولا محمد ما خلقتک، یعنی اے آدم علیہ السلام اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا
काबा ओ मिना लौलाक वाली साहिबी सब तेरे घर की है, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। यानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते, ना ही काबा होता, ना ही मिना होता, नहीं दीगर इस्लामी अलामात को कोई वजूद होता। ये सब रौनकें आप ही की वजह से तो हैं। जो कोई ये सोचता है कि अल्लाह पाक उनके वास्ते के बगैर कुछ अता फरमाता है, वो गलती पर है। जो भी मिलता है उन्हीं के सबब मिलता है। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, सादात किराम हमारे सरों के ताज हैं। हमें जो मिला उनके नाना जान का सदका मिला। बेशक हमें लिहाजा में चाहिए कि दिल खोलकर उनकी खिदमत क्या करें, बल्कि सच्ची बात अर्ज करूं, सैयदजादों का जो मकाम और मर्तबा उसके मुताबिक देखा जाए तो हम उनकी खिदमत कर ही नहीं सकते। ये तो कीर सा नजराना है जो हम उनकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला कोट मिठन शरीफ वाले पंजाब के बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हुए। एक मर्तबा किसी ने लंदन से घड़ी लाकर आपको पेश की, बड़ी कीमती घड़ी थी, उस पर बहुत सारे आलात भी लगे हुए थे, मौसम के मुतालिक मालूमात भी देती थी, आंधी और जलजले के मुतालिक भी मालूमात देती थी, और समते किबला भी उस घड़ी से मालूम किया जा सकता था। उस वक्त के लिहाज से तकरीबन 25 से 30 हजार की घड़ी उस वक्त, न जाने कितनी पहले की बात है, उसकी कीमत थी। अब आप लगा लीजिए कि ऐसी घड़ी अब के दौर में हो तो ये कितने करोड़ों की होनी चाहिए। एक मरतबा एक सैयद साहब ने फरमाया कि हुजूर ये घड़ी मुझे दे दीजिए। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन घड़ी पेश कर दी। किसी मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर ये तो बड़ी कीमती और नायाब घड़ी थी, ऐसी घड़ी दोबारा नहीं मिल सकेगी। आप सैयद साहब को कुछ रकम दे देते, घड़ी ना देते। और वैसे भी क्या मालूम कि वो वाकई सैयद थे। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने सैयद नाम यानी लफ्ज सैयद का अदब करते हुए नजराना पेश किया है, सैयद जात का नजराना पेश करने की ताकत मुझ में कहां है। यानी सैयद नाम सुनकर नजराना पेश किया है, सैयद जात का नजराना अगर हम दिल से दें तो ये तो बहुत आला बात है। मैंने क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। आदत किराम की इज्जत और फजीलत पर चंद अहादीस भी सुनिए। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और तिलावत कुरान। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि रसूल अकरम मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में 2 अजीम यानी बड़ी चीजें छोड़े जा रहा हूं। उनमें से पहली तो अल्लाह पाक की किताब यानी कुरान करीम है, जिसमें हिदायत और नूर है। तुम अल्लाह पाक की किताब यानी कुरान करीम पर अमल करो और उसे मजबूती से थाम लो। और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। और 3 मरतबा इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह पाक की याद दिलाता हूं। अल्लाह। इमाम शरफुद्दीन तीबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मानी यह है कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत की शान के हवाले से अल्लाह पाक से डराता हूं और तुमसे कहता हूं कि तुम अल्लाह पाक से डरो, इन्हें तकलीफ ना दो, बल्कि इनकी हिफाजत करो। हम शजरा शरीफ पढ़ते हैं ना, हम इसमें क्या शेर पढ़ते हैं कि हुब्बे अहले बैत दे, जरा मिल के कह दीजिए कि हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीदे इश्क हमजा पेशवा के वास्ते। सुभान अल्लाह। नाना हसनैन सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व तकूना इत्रती अहब्बा इलैहि मिन इत्रतिही। यानी उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी जान से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं और मेरी औलाद उसको अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ जब मदरसे सुबह लगते हैं, सुभान अल्लाह, तो बड़ा जबरदस्त शेर जो है वो मदरसे के तलबा पढ़ते हैं कि सहाबा का गदा हूं और अहले बैत का खादिम, ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबियों के नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से पुलिस सिरात पर सबसे ज्यादा साबित कदम वो होगा जो मेरे सहाबा और अहले बैत से ज्यादा मोहब्बत करने वाला होगा, है ना। आलो असहाब से मोहब्बत है और सब औलिया से उल्फत है, ये सब अल्लाह की इनायत है, मिल गई मुस्तफा की उम्मत है। सुभान अल्लाह। रसूल अकरम नूर मुजस्सम
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. سب کہہ دیجئے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جس نے ان کی حفاظت کی اللہ پاک اس کے دین و دنیا کے معاملے میں حفاظت فرمائے گا، اور جس نے ان کو ضائع کیا اللہ پاک اس کی کسی بھی معاملے میں حفاظت نہیں فرمائے گا. پہلی فرمایا اسلام کی عزت اور احترام. کس کی عزت و احترام؟ اسلام کی عزت و احترام. دوسرا فرمایا میری عزت و احترام، اور تیسرا فرمایا میرے رشتہ دار اور قرابت داروں کی عزت و احترام. اللہ اکبر. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یہ حدیث شریف ذہن میں بٹھا لیجئے، دل میں سجا لیجئے، ہمیشہ اس کو اپنے پیش نظر رکھیے. جو بندہ 3 چیزوں کی عزت کرے گا اللہ پاک دنیا کے ہر معاملے میں اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی حفاظت فرمائے گا. کیسی زبردست کی فضیلت ہے. دنیا میں ہمارے کام اٹک جاتے ہیں، مشکلات پیش آ جاتی ہیں، بعض دفعہ ڈر اور خوف کا ماحول بھی بن جاتا ہے، پھر آخرت کے متعلق غور فرمائیں. اللہ اللہ، آخرت کا تو ہر معاملہ ہی ہولناک ہے. قبر کی تنگی، اندھیرا، تنہائی، وحشت، قبر کا دبانا، منکر نکیر کا تشریف لانا، سوالات قبر، پھر قیامت کے دن قبر سے اٹھنا، اللہ پاک کے حضور حاضری کا منظر، اعمال نامے دیے جانے کا منظر، اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے کیے جانے کا منظر، پل صراط کی مشکلات. اللہ اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک مشکل ہے، ہولنا کیا ہے. ان مشکلات سے ہم کیسے بچ سکیں گے؟ کیسے نجات پائیں گے؟ میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسان حل دے دیا. فرمایا 3 چیزوں کی عزت کرو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں تمہاری حفاظت فرمائے. کون سی چیزیں؟ دوبارہ سنیے. اسلام کی عزت کرو، پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام کی عزت کرو. دوسری کیا ہے؟ میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو. اور تیسری اہل بیت پاک کی عزت کرو. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین، اللہ پاک کے نیک بندے، یہ سادات کرام کی کس طرح عزت کیا کرتے تھے، کیسے کیسے نرالے انداز سے ان کا ادب کیا کرتے تھے. سنیے، حضرت سیدنا شیخ ابراہیم رامپوری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں. آپ سید پور کرنال ہند میں تشریف لائے، یا رہائش اختیار فرمائی. یہاں آنے کے بعد آپ چارپائی پر نہیں سویا کرتے تھے. لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ اس علاقے میں بعض سادات کرام ایسے بھی ہیں کہ انہیں چارپائیاں میسر نہیں، وہ زمین پر سوتے ہیں، جبکہ سادات کرام اپنے اپنے گھروں میں زمین پر آرام فرما ہوتے ہیں. تو میں چارپائی پر کیسے قدم رکھوں؟ اللہ، یہ تو ترک ادب ہے. اللہ. شیخ امان پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ایک نیک بزرگ ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک درویشی 2 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 حسن اخلاق، دوسرا محبت اہل بیت. یعنی جس خوش نصیب کو 2 نعمتیں مل جاتی ہیں وہ بلند مقام حاصل کر لیتا ہے. اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ شیخ امان پانی پتی رحمت اللہ تعالی کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے تھے، اس دوران کو سید صاحب کھیلتے ہوئے گلی میں تشریف لے آتے تو آپ کتاب رکھ دیتے اور ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جب تک سید صاحب موجود رہتے آپ اسی طرح کھڑے رہتے تھے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، کاش ہم بھی سید زادوں کا صحیح معنوں میں ادب کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نیک بندوں میں ایک نام حضرت علی خواص رحمت اللہ تعالی کا بھی، اور بڑے بڑے کامل تھے. سادات کرام کے ادب پر بہت زور دیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ سادات کرام کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، ہم اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں. کیا ہم اپنی جانیں ان پر کیا کر دیں؟ قربان کر دیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں. سادات کرام کے آداب میں سے ہے کہ ان کے سامنے خود کو نہ دیکھیں، یعنی ان کے سامنے انتہائی عاجزی سے پیش آئیں، اپنی ضرورت ان پر قربان کریں، خود کو ان پر ترجیح نہ دیں. سید صاحب چاہے بے علم بھی ہوں پھر بھی ان کا ادب بجا لائیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں اپنی خواہشات پر سادات کرام کی رضا کو مقدم رکھیں اور ان کی پوری تعظیم کریں، اور جب وہ زمین پر بیٹھے ہوں تو چارپائی پر ہرگز نہ بیٹھیں. سبحان اللہ. یہ ہیں سادات کرام کے آداب. اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے، آل مصطفیٰ سے خوب محبت کرنا، ان کا ادب و احترام بجا لانا نصیب فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر میں ایک اہم وضاحت سن لیجیے. ہم نے اہل بیت پاک سے محبت کرنی ہے انشاءاللہ، مگر اہل بیت کی سچی محبت کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے. روایت ہے کہ ایک دن
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے خطبہ مکمل کیا اور ممبر سے نیچے اتر گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر تشریف لائے، آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا مجھے میرے نانا جان نے بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے عرش اعظم کے پائے کے نیچے سبز رنگ کی ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہے اے آل محمد کے گروہ، تم میں سے جو بھی روز قیامت لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی کنیت تھی، آل محمد کا گروہ کون ہے؟ اب سنیے گا، فرمایا جو شیخین یعنی ابو بکر و عمر کو، عثمان غنی کو، میرے والد محترم مولا علی کو، اور اے معاویہ آپ کو برا بھلا نہ کہتا ہو، وہ آل محمد کا گروہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی ادب کرتا ہے، 4 یاران نبی کا بھی ادب کرتا ہے، اور خال المؤمنین، جی ہاں سب مسلمانوں کے مامو جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی زبان نہیں کھولتا، وہ سچا عاشق اہل بیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کرام اور اہل بیت پاک رضی اللہ عنہم اجمعین کا بادب سچا عاشق بنائے رکھے، اور ان کی دشمنی اور گستاخی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا خوب شعر شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الطاہر قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی دلوں میں عشق رسول جگانے، نیکی کی دعوت دینے اور امت کو نیک نمازی بنانے کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے نہیں؟ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ، یہ دینی کام ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار برکت نصیب ہوں۔ 12 دینی کاموں میں ایک دینی کام بڑا زبردست ہے، اور وہ ہے فجر کے لیے جگانا۔ جی ہاں، نماز فجر کے لیے جگانا سنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کے لیے جاتے ہوئے سوتے ہوئے کو جگاتے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، یعنی دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اس پیاری پیاری سنت کے عامل تھے۔ آپ بھی یہ سنت اپنائیے، نماز فجر کے لیے جگایا کیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں ملیں گی۔ دوسروں کو جگائیں گے تو خود بھی نماز فجر با جماعت پڑھنے کی سعادت ملے گی، صبح صبح نیکی کی دعوت عام کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جگانے سے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان سب کی نمازوں کا ثواب انہیں بھی ملے گا، اور انشاءاللہ الکریم آپ کے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا۔ صبح صبح پیدل چلنے کا موقع بھی ملے گا، صحت بھی اچھی رہے گی۔ ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ مسجد کی رونق بھی بڑھ جائے گی، اور مشکل نہیں ہے، وقت جماعت سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے اٹھ جائیے، نماز فجر کے لیے تو جانا ہی ہے، صدا لگاتے لگاتے مسجد میں پہنچ جائیں گے، اور اللہ پاک کے فضل سے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نیت کر لیجیے انشاءاللہ الکریم نماز فجر کے لیے جگایا کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ قصور پنجاب پاکستان کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تو تھا ہی، لیکن دینی کاموں میں سستی کا شکار تھا۔ ایک تعداد ہے ہمارے یہاں دینی ماحول سے وابستہ ہیں، آتے جاتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں، تو مدنی مذاکروں میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، مدرسہ پڑھتے ہیں تو فجر کے لیے نہیں آتے، ایسا ہے، سستی کا معاملہ ہو جاتا۔ محرم شریف بمطابق جنوری 2010 عیسوی کی بات ہے کہ ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے دینی کاموں خصوصاً فجر کے لیے جگانے والے دینی کام میں پابندی کی ترغیب دلائی۔ الحمدللہ میرا ذہن بن گیا اور میں نے فجر کے لیے جگانا شروع کر دیا۔ الحمدللہ مجھ پر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو گیا۔ اسی سال مجھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا شرف حاصل ہو گیا۔ کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ،
لگا فجر میں بھائی گھر گھر پہ جا کر ذرا دل لگا کر صدائے مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.